استخارہ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تو کر لیا فیصلہ، اب تو اس کو آسان فرما۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے استخارہ نہیں کیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ کام ہم نے کر لیا ہے، جی اب اس کو تو کامیاب کر۔ ایک بزرگ تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ بزرگ بڑے مشہور تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک مرید صرف جنازے میں پہنچ سکے۔ خلافت ان کی متوقع تھی لیکن دستار بندی نہیں ہوئی تھی۔ جب مرید وہاں پہنچا تو پیر صاحب کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا۔ مرید بولا میری خلافت تو ہوئی نہیں ہے، لہٰذا اس چارپائی کی پائنی جو تھی وہ نکال کر مرید نے خود ہی دستار بندی کر لی اور خود ہی خلافت طے کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور وہ مرید کوئی اور نہیں، بندہ نواز گیسو دراز تھے، آپ جانتے ہیں۔ اور پیر صاحب کا نام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یا تو اپنے اعتماد سے کر گزرو کہ ہم نے توکل علی اللہ کام کر دیا، اگر غلط ہے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر اس سے پوچھ کے چلو، اگر پوچھ کے چلو تو پھر ہمیشہ پوچھ کے چلو، ورنہ یہ ہوگا کبھی کبھی اللہ کو تکلیف دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بھی تو کیا پوچھا، کہتا ہے جی چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں، یہ سوچ رہا ہوں، آپ ہی بتا دو۔ اگر دونوں کام ایسے ہی ہیں تو کیا تم نے توکل کیا، اور کیا تم نے اللہ کے بارے میں پوچھا؟ اگر نیکی میں شبہ ہو تو پوچھو۔ دنیاوی معاملات میں جو چاہو کر لو، دکان بنا لو چاہے ہوٹل بنا لو۔ میرا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے لگ جاتے ہو کہ دکان بناؤں کہ ہوٹل بناؤں، پیسہ گھر میں رکھوں بینک میں رکھوں، تو یہ کوئی پوچھنے والی بات نہ ہوئی۔ یہ تو کرنے والے کام ہیں، خود ہی کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے وہ بات پوچھو جس کا تعلق دین سے ہے، دنیاوی کام تو خود ہی طے کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود حق دیا ہے، مثلاً میں اپنا پیسہ جائیداد اولاد میں تقسیم کر دوں یا نہ کروں، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ضرور کر دو، نہیں کرنا چاہتے تو پھر کسی اور کو دے دو۔ یہ ہے آپ کا مسئلہ۔ آپ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو پیسہ وہ لے لے گا۔ کہتا ہے مرنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر پیسہ کیسے دے کے جاؤں؟ تو پیسہ پہلے دے دو، یہ اچھی بات ہے۔ تو بوڑھا آدمی گھر میں رہے یا لوگوں میں رہے، اس کا دار و مدار اس کے اپنے اوپر ہے۔ اگر گھر میں رہے لوگوں سے بچنے کے لیے اور گھر میں رہنے کا کوئی اور جواز نہ ہو، تعلق باللہ نہ ہو، تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا تعلق کس ذات سے ہے۔ پیغمبروں کے لیے بھی اللہ نے یہی دنیا رکھی کہ اسی کے اندر پیغمبر ہونی ہے، اسی کے اندر ولایت ہونی ہے، اسی کے اندر اللہ کی راہ اور نیکی کی راہ طے ہونی ہے۔ ایک اور مقام پر ہے، دنیا کو بہانہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، یہ سارے کا سارا اللہ کا رنگ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ زمانے کو بہت اچھا نہ سمجھو، یہ سارا غیر اللہ ہے۔ اسی دنیا کو خیر بھی کہا گیا ہے اور اسی دنیا کو شر بھی کہا گیا ہے۔